پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ ابھی ایس ایم ایس میرے پاس ہے, وہ کہتے ہیں آپ بنیادی طور پر لبرل ہیں, ساری آپ کی اورینٹیشن ہے, یہ آپ اوورلی اسلامک گارب جو آپ نے پہنا ہوا ہے, ہر چیز کے اندر آپ تشریح کرتے ہیں جو ملا کے بالکل قریب جاتی ہے, یہ آپ کو پولیٹیکل پلائے ہے؟ وائی ڈو یو ڈو دس؟ دیکھیں, میں نے آج تک دنیا میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بننے کی. ایک تو جو مجھے جانتا ہے, میں کم از کم 35 سال سے پبلک میں ہوں گا, سب کو پتا ہے کہ میں ایک چیز جو کبھی نہیں کر سکا, ایکٹنگ نہیں کبھی کر سکا, نہ میں کوئی مداری پن کر سکا ہوں, نہ کوئی ایکٹنگ. میں جو ہوں وہ ہوں. میں ایک مسلمان ہوں. میرا اللہ میں ایمان ایسا یقین ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی میں ہوں. میرا جو رول ماڈل ہے اسلام میں وہ ہے علامہ اقبال, اور میں جتنی میری انسپریشن وہ ہے اقبال کی. جس کو میں اسلامک لبرل سمجھتا ہوں وہ ہے اقبال, اور اقبال ہر طرح لبرل, یعنی کہ اقبال کی ساری جو آپ سارا فلسفہ پڑھ لیں, ان کی اکنامک تھیوری اقبال کی دیکھ لیں, وہ لبرل ہے, وہ بھی ساری لیفٹسٹ ہے نا, یعنی کہ ویلفیئر سٹیٹ اور جو بھی ان کے تو اس لیے اور جو اس کی زندگی کی تھیوری ہے جو اقبال کی, جو انسان کے اوپر ہے, جو ہر طرح میں اگر کوئی میرا رول ماڈل ہے وہ علامہ اقبال. تو فاٹا کے ملیٹنٹ کے بارے میں اقبال کیا کہتے اگر ہوتے تو؟ دیکھیں, فاٹا کا ملیٹنٹ ایک نہیں ہے. فاٹا کا ملیٹنٹ ایک پوری کھچڑی ہے اس وقت. اس کے اندر وہ لڑ رہے ہیں جو کہ پشتون ہمیشہ لڑا ہے فورن آکوپیشن کے بیچ میں. اس کے اندر وہ پرانے, اس میں وہ تنگ نظر وہ بھی لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام کا نظام سب کو ماننا پڑے گا, جن کو فائدہ پہنچایا ہے اس وار آن ٹیرر نے. ان کے کوئی پاکستان میں اس وقت ہمارا جو اسلام ہے وہ کبھی بھی وہ جو طالبان ٹائپ اسلام افغانستان میں تھا وہ کبھی آ ہی نہیں سکتا یہاں. ٹھیک, لیکن اس کے علاوہ پھر ہمارا پنجابی طالبان چلا گیا جو سیکٹیرین ہے, وہ بھی بیچ میں کھچڑی پک گئی ہے. جرم پیشہ لوگ چلے گئے ہیں, فورن فنڈ, یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. اس میں کوئی ایک طالبان نہیں ہے. لیکن ایک تو جو ریزسٹنس امریکہ اگینسٹ لڑ رہا ہے, جو اصل مجاہدین تھا, جو روس کے خلاف بھی لڑ رہا ہے, وہ اس طالبان کو تو وہ تو سارے ہمیشہ ایک آزادی کی جنگ لڑا تھا. اس کے لیے آج بھی آپ قبائلی علاقے میں چلے جائیں, اس کی وجہ سے قبائلی لوگ باقی طالبان کو نہیں اٹیک کرتے. اقبال ایسی تفریق کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غازی تیرے پراسرار بندے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ اللہ نے ذوق خدائی بخش دیا ہے, بعض لوگ تنگ نظر ملا ہیں, بعض لوگ ایسی ڈسٹنکشن کرتے ہیں. اقبال کی ساری پوئٹری آزادی کی تھی. ایک غلام دور تھا. آپ اقبال کی ساری جو پڑھے انسپائر کرتا تھا آزادی کی طرف. تو جو بھی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اقبال اس کے ساتھ تھا. لیکن جو اپنے تنگ نظر اس کے میں کہ جی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا, یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے, اور یہ کبھی بھی اقبال اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. کیونکہ اقبال تو انٹلیکچول بات کرتا تھا. وہ تو میں تو صرف آپ کو اگر انٹلیکچولی کنونس کر سکوں تو میں ہوں. تو یہ بندوق کی نوک کے اوپر جو اپنا آئیڈیالوجی کر رہا ہے وہ اقبال کی سوچ سے کیسے مل سکتا ہے؟ Fair enough, we sorted this out. Let's move on with politics now. اب یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف ایک ایکسٹریمسٹ ڈیوائیڈ ہے, لبرل ڈیوائیڈ ہے سو کالڈ, ایک طرف سیاسی ڈیوائیڈ ہے, وہ لوگ پارلیمان سے باہر بیٹھے ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف معاشی ڈیوائیڈ ہے, وہ لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے ترس رہے ہیں. اتنی ڈیوائیڈز کے باوجود ہمیں یہاں پر کوئی ریولوشن کی مرمر نہیں نظر آئی. مطلب تنیشیا یہاں پہ نہیں ہوا, کسی نے آ کے اپنے آپ کو اس طرح بڑے پیمانے پہ ٹریگر نہیں کیا. لیکن آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تبدیلی اگر اتنے خراب حالات میں بھی پیپل ڈریون تبدیلی نہیں آئی, تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تبدیلی آ نہیں سکتی. اصل میں ٹونیزیا میں کون سمجھ رہا تھا تبدیلی آئے گی؟ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا اور وہ پھیل گیا. اصل میں سچویشن تو تھا, وہ کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں ٹونیزیا سے بہت آگے نکل چکے ہیں حالات. تو کیوں نہیں ہوتی پھر تبدیلی؟ اور میں طلعت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے اس تبدیلی کے لیے, کیونکہ اسی میں ہی پاکستان بچے گا. پاکستان ایسے نہیں بچ سکتا. جس ملک کا صرف قرضوں کی قسطوں میں اور فوج کے بجٹ میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے, اور بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے قرضے لے رہے ہیں, قرضے قسطیں ادا کرنے, اور نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ روزگار دے سکتے ہیں, نہ انصاف دے سکتے ہیں, مافیاز پھر رہے ہیں,
बंदूक के जोर पे जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, दिन दहाड़े कराची में लोग मार रहे हैं, कोई बेचारे बलूचिस्तान में मार रहे हैं। प्रोफेसर, ये चल नहीं सकता निजाम, लेकिन चल रहा है नहीं। देखिए वो 3-4 साल चल रहा है सब्जी फरोश को थप्पड़ रसीद कर दिया एक इंस्पेक्टर ने तुनीजिया के अंदर मेन बाजार में, वो 2 जगह गया, 2 जगह उसको मजीद फेंटी पड़ी। यानी पाकिस्तान के मयार के ऊपर उसको कोई ज्यादा मार नहीं पड़ी, उसको 10-12 के करीब थप्पड़ पड़े और उसके बाद उसने अपने आप को आग लगा दी। यहाँ पे रोज लोग आग लगा रहे होते हैं, रोज ट्रेनों के नीचे आ रहे होते हैं, रोज खुदकुशियां कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास नथिंग चेंजेस। खान साहब, माफिया बहुत तगड़ा है इस मुल्क के अंदर। नहीं, माफिया तगड़ा है, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, यहाँ अच्छा भला वो जो चीफ जस्टिस के पीछे पूरी मूवमेंट बिल्डअप हो रही थी, वो एक निजाम के खिलाफ मूवमेंट थी, एक इंसाफ की मूवमेंट थी। आपने और हमने सबने सीन्स देखे, आपने देखा, मैं दाता साहब के बाहर सारी रात चीफ जस्टिस की इंतजार की, और मैंने जब आवाम देखी शहर से, सारी रात लोग आ रहे हैं, और मुझे याद है सुबह जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो एक आदमी आया और उसने मुझे कहा, इमरान खान एक नई सुबह हो रही है। यानी कि चेंज आ रहा था, वो चेंज को थोड़ी देर के लिए रोका गया। स्टेटस को ने हाईजैक किया, उस चेंज को स्टेटस को ने हाईजैक किया। जिन्होंने आगे वो कहते हैं ना, रन इन फ्रंट ऑफ अ प्रोसेशन एंड कॉल इट अ मार्च, उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया। ये रोक नहीं सकता, ये उससे ज्यादा बुरे हालात है। ये जो स्टेटस को है, ये आज एक्सपोज हो रहा है। ये सबके मफादात एक हैं, चाहे ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, मिले हुए अपने जाती मफादात बचा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोग पिस रहे हैं, और ये कोई एक छोटी सी चीज होगी। और मैं समझता हूं कि यही साल है, ये 2011 एक तब्दीली का साल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। छोटी सी चीज लगे इस मुल्क में, तो मैं दोबारा कहूंगा बड़ी बड़ी चीजें हो गई तो वो नहीं हुआ, छोटी सी चीज के बाद क्यों हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा मैं आपसे भी पूछूंगा। तो फिर बाज लोगों का ख्याल है जरा धक्का लगवाते हैं, आर्मी से धक्का लगवा देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से धक्का लगवा देते हैं, ये निजाम सिर्फ आपके धक्के से नहीं गिरेगा। तो मिलकर जरा धक्का लगाएं, तब्दीली लेके आए पाकिस्तान के अंदर। स्टे ट्यून्ड नाज़रीन, इमरान खान साहब से पूछेंगे कि तब्दीली अगर लानी है ऐसे वक्त में जब मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी डिविजन्स हैं, तब्दीली आते हुए नजर नहीं आ रही ज़ाहरन, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट की मदद लें? स्टे ट्यून्ड।